بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے واقعہ معراج کے بارے میں بتائیں گے۔ جب خاندان بنی ہاشم شیب ابی طالب سے نکل کر اپنے محلے میں واپس آ گیا تو اس کے فوراً بعد دو صدمے متواتر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ پہلے حضرت ابو طالب اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس دنیا سے رخصت ہونا، ایک ہی سال میں دو محسنان اسلام کا دنیا سے چلے جانا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی غم کا باعث تھا۔ اسی لیے آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اسی دوران تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا جسے واقعہ معراج کہتے ہیں۔ عربی میں اسے واقعہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ اسرا کے معنی ہے لے جانا، عروج کے معنی ہے اوپر جانا، اور معراج کے معنی ہے وہ وسیلہ جس کے ذریعے انسان بلندی پر جاتا ہے۔ اسی لحاظ سے سیڑھیوں کو بھی معراج کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کی تفسیر میں جائیں، اس پر پائے جانے والی چند اختلافات کو واضح کرتے چلیں۔ اس میں ایک اختلاف تو یہ ہے کیا واقعہ اسرا اور واقعہ معراج ایک ہی مرتبہ پیش آیا یا دو الگ الگ واقعات ہیں۔ اس بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ پیغمبر اسلام کو مکہ سے بیت المقدس پر لے جایا گیا، وہ الگ واقعہ ہے، اور ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو مکے سے آسمانوں پر لے جایا گیا، وہ الگ واقعہ ہے۔ لیکن کچھ علماء کا خیال ہے کہ نہیں، ایک ہی رات میں یہ دونوں واقعات پیش آئے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس لے جایا گیا جو اسرا ہے، اور اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب لے جایا گیا جو معراج ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی۔ زیادہ تر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ معراج جسمانی تھی۔ اس بارے میں امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے معراج جسمانی کا انکار کیا اس نے پیغمبر اسلام کا انکار کیا۔ اور سید ابو الاعلیٰ مودودی المعروف مولانا مودودی بھی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی کو ماننا پڑے گا، کیونکہ معراج روحانی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ پیغمبر اسلام کی معراج کو روحانی سمجھتے ہیں ان کے پاس دو بڑی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل تو 3 حدیثیں ہیں، جن میں سے ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس میں سے ان کا جملہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا جسم معراج پر نہیں گیا کیونکہ ساری رات پیغمبر اسلام کا جسم میرے ساتھ بستر پر موجود رہا۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث ظاہری اعتبار سے بالکل غلط ہے، کیونکہ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جب پیغمبر اسلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے یہ کہنا ہے کہ ساری رات میں پیغمبر اسلام کے جسم کو بستر پر محسوس کرتی رہی۔ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ کسی نے یہ تہمت لگائی ہے کہ کسی نے ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو منسوب کر دیا ہے، ورنہ انہوں نے کوئی ایسی بات بیان نہیں کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے جو راویوں کا سلسلہ ہے وہ بھی کٹا ہوا ہے کہ میں نے خاندان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی آدمی سے سنا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کر رہا تھا، تو جس آدمی کا نام ہی پتہ نہ ہو اس روایت پر بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دوسری روایت حضرت امیر معاویہ کی ہے۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور تیسری روایت حسن بصری کی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو دیکھا بھی نہیں، وہ پیغمبر اسلام کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو جس نے پیغمبر اسلام کا زمانہ ہی نہیں پایا، اس کا یہ کہہ دینا کہ معراج کے دن پیغمبر اسلام کا جسم تشریف نہیں لے گیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو یہ تینوں روایتیں مولانا مودودی کے الفاظ میں رد کی گئی۔ اب دوسری دلیل بچی، وہ دلیل سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب، جو رویہ ہم نے تمہارے لیے قرار دیا وہی رویہ ہم نے اس لیے قرار دیا کہ انسانوں کا امتحان ہو سکے۔ رویہ عربی میں خواب کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو جسمانی معراج کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ ایک خواب تھا، تو ہم اور آپ بولنے والے کون ہیں؟ مولانا مودودی اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہی غلط ہے کہ رویہ کے معنی خواب ہیں۔ رویہ کے 2 معنی ہیں، ایک خواب اور ایک رویت، یعنی آنکھوں سے دیکھنا۔ تو یہ کہنا غلط ہے۔ اس میں لفظ خواب آیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس واقعے کو ایک آزمائش قرار دیا ہے۔ خواب تو کبھی آزمائش نہیں ہوتا۔ خواب کے عالم میں آپ جو کچھ بھی دیکھ لیں اس میں کیا آزمائش ہو سکتی ہے؟ دوسروں کے لیے آپ جو بھی خواب بیان کریں کوئی شخص نہیں کہے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ خواب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خواب میں اگر ہم بھی 7 آسمانوں کی سیر کر لیں تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ فتنہ یا آزمائش اسی وقت ہوگی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کریں کہ میں خود یہ سارے واقعات دیکھ کے آیا ہوں، تب تو امتحان ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مانیں گے اور کچھ لوگ نہیں مانیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب کچھ خواب کی بات بیان کریں کہ ہم نے خواب میں یہ سب دیکھا ہے تو کس کو پیغمبر پر اعتراض ہوگا؟ ہمارے اور آپ کے محاورے میں یہ بھی بات شامل ہے کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے کوئی عجیب بات بتائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے چھوڑیں، آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بقول مولانا مودودی قرآن کی یہی آیت جسے وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو معراج کی روحانیت کے قائل ہیں، جسمانیت کا انکار کرتے ہیں، یہی آیت ان کے خلاف جا رہی ہے کہ اس واقعے کو آزمائش بنایا گیا ہے۔ آزمائش یعنی یہ دیکھنا کہ کون لوگ مانتے ہیں، کون انکار کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہم حضرت بہلول دانا کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو جسمانی معراج کی تائید کرتا ہے۔ قرآن نے جب واقعہ معراج کو بیان کیا تو کہا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اب نہ خالی جسم کو کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی خالی روح کو۔ آپ تو تب ہی بنے گا جب جسم اور روح دونوں ملے ہوئے ہوں۔ ہارون اور رشید عباسی کے زمانے میں علماء اسلام میں یہ اختلاف پڑ گیا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی۔ علماء نے بحث کے بعد یہ فتویٰ دے دیا کہ معراج روحانی تھی۔ چند دنوں کے بعد ایک دن کسی مقام پہ لوگ جمع ہوئے، بہلول دانا بھی وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے خواہش بظاہر کی کہ آج آپ نماز جماعت پڑھائیے۔ نماز جماعت پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور جس وقت قرات شروع کی تو سورہ الحمد کے بعد یہی سورہ شروع کی، مگر آیت کو بدل دیا۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ پروردگار جو خواب کی عالم میں اپنے بندے کو لے گیا۔ تو سارا مجمع ایک دفعہ چونک اٹھا اور حیران ہو کے کہا کہ قرآن نے تو لفظ عبد استعمال کیا تھا، آپ یہ لفظ کیوں خواب میں استعمال کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ اگر قرآن نے لفظ عبد استعمال کیا تھا اور میں نے اس کو اس لیے بدل دیا کہ تم سب کا فتویٰ ہی یہی ہے، چنانچہ اس کو بدلنا چاہیے۔ لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ ہمارا کون سا فتویٰ؟ تو کہا کہ آج سے چند دن پہلے ہارون کے دربار میں تم ہی لوگ تو کہہ رہے تھے کہ معراج فقط خواب کے عالم میں ہوئی ہے، جسم نہیں گیا۔ اب جسم نہیں گیا تو قرآن نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہی غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ سے معاذ اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اس غلطی کے بھی اصلاح کریں، اس لیے اس لفظ کو میں نے بدلا ہے۔ تو بہرحال یہ اتنا واضح جواب ہے کہ اس کے بعد کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، ایک اعتراض اس پر اور ہوتا ہے، اس لیے روحانیت کی بات آتی ہے کہ اگر پیغمبر اسلام جسم کے ساتھ ساتھ گئے ہیں تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام معراج پر گئے اور آئے اتنی دیر میں وہ جو دروازے کی کنڈی تھی وہ کنڈی ہلتی رہی اور سفر مکمل ہو گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر سے تشریف لے گئے تھے وہ بستر ابھی گرم تھا، اس کی گرمی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تھے۔ ایک شخص نے وضو کی نیت سے لوٹے میں پانی نکالا اور وہ پانی کی دھار ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ پیغمبر اسلام واپس آ گئے تھے۔ اتنی جلدی جا کے واپس آنا تو خواب میں ممکن ہے، جسم کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ کسی زمانے میں یہ اعتراض معقول ہو، مگر انسٹائن کی ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کے بعد تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ قصص الانبیاء میں یہ درج ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک شریف لے گئے اور وہاں پر یہ معراج کے واقعے کی بات ہوئی تو ایک یہودی کے کان تک یہ بات پہنچی تو اس نے مذاق اڑایا، اور مسلمان کتنے بے وقوف ہیں، ایسے آدمی کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں جو خلاف عقل کی بات کر رہا ہے کہ رات ابھی بستر گرم تھا اور میں 7ویں آسمان کو دیکھ کے آ گیا۔ یہ بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک بھی پہنچ گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اگلے ہی دن وہ یہودی مدینے کے باہر جو باغات، چشمے اور جھیلیں تھیں وہاں جاتا ہے اور ایک بڑی مچھلی پکڑ کے لاتا ہے اور لا کر اپنی بیوی کو دی۔ مچھلی اس وقت تک ابھی تڑپ رہی تھی۔ اس نے بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی مچھلی صاف کر کے پکاؤ، میں ابھی نہا کے واپس آتا ہوں، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔
اس نے جھیل میں غوطہ لگایا۔ اب جب جھیل سے غوطہ لگا کے نکلا تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ نہ مدینہ ہے، نہ وہ جھیل ہے، اور نہ وہ علاقہ ہے۔ ایک دریا تو نظر آ رہا ہے مگر بالکل اجنبی، کوئی مقام نہیں ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں مرد بھی نہیں ہوں بلکہ عورت بن چکا ہوں۔ صرف جھیل میں ایک غوطہ لگا کر نکلنے کے بعد میں ابھی سے حیرت میں ہوں۔ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ، حیران ہو کر وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ اس سے زیادہ حیران ہو گیا کہ تم میری بیوی ہو، اتنی جلدی تم اپنے شوہر کو کیسے بھول گئی؟ یہ کہہ کر زبردستی پکڑ کر وہ اپنے ساتھ لے گیا اور پھر 7 سال یہ اس کے ساتھ رہا۔ اس عرصے میں اس کے ہاں 4 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ 7 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ اسی علاقے میں پھر آیا، نہانے کے لیے غوطہ لگاتا ہے، اور غوطہ لگا کر اب جو باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہیں شہر مدینہ ہے، وہیں اس کی جھیل ہے، اور جھیل کے کنارے میرے کپڑے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ حیرت کے عالم میں ہے، 7 سال پہلے میں یہاں سے گیا تھا، کپڑے اب تک بوسیدہ بھی نہیں ہوئے تھے، اس پاس کے علاقے میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی۔ اس حیرت کے عالم میں کپڑے پہن کر چلا گیا، وہ سارا راستہ وہی ہے۔ گھر میں داخل ہوا تو حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ بیوی ناراض ہو رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خود کسی کی بیوی تھی، لیکن اب اس کی بیوی ناراض ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے پرد مچھلی کر کے گئے تھے کہ میں اس کو تیار کروں، اور تم خود کہاں چلے گئے تھے اور کہاں رہ گئے تھے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مچھلی اب تک تڑپ رہی تھی، وہ جو مچھلی کا تڑپنا تھا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ اتنی دیر میں یہ نہا کے واپس آ گیا تھا اور 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ واقعہ معراج کی ایسی دلیلیں بھی ہیں پروردگار نے پیش کی ہیں، ان اختلافات کے علاوہ جو ہم نے بیان کیے ہیں۔ 3 اختلافات اور یہ ہیں۔ پہلا اختلاف یہ ہے کہ یہ واقعات کب اور کس تاریخ کو پیش آیا۔ زیادہ معتبر ہے کہ 27 رجب المرجب اعلان رسالت کے 10 سال بعد، مگر اس میں اور بہت سی روایتیں ہیں۔ 17 رمضان کی روایت بھی ہے، شوال کی روایت بھی ہے، 21 رمضان کی روایت بھی ہے، ربیع الاول کی روایت بھی ہے، اور رجب کے شروع کی روایت بھی ہے۔ 17 رمضان المبارک، شوال اور 21 رمضان، ربیع الاول اور رجب کے شروع کی روایات میں بھی موجود ہے۔ کس سال یہ واقعہ پیش آیا، اس میں بہت سے اختلافات ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت کے بعد پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے پیش آیا، کچھ کہتے ہیں کہ ہجرت سے 6 مہینے پہلے پیش آیا، کچھ کہتے ہیں 8 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 14 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 20 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 3 سال پہلے، کچھ کہتے ہیں 11 سال پہلے پیش آیا۔ پھر یہ کہ واقعہ شروع کہاں سے ہوا، اس میں بھی 5 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ واقعہ خانہ کعبہ سے شروع ہوا، دوسری روایت یہ ہے کہ جناب ام ہانیہ کے مکان سے شروع ہوا، تیسری روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے شروع ہوا، چوتھی روایت یہ ہے کہ شعیب ابی طالب سے شروع ہوا، پانچویں روایت یہ ہے کہ مکے کے پہاڑوں سے شروع ہوا، اور پھر ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا یا کئی مرتبہ۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، اعلان نبوت کے 2 سال بعد اور ہجرت کے 2 سال بعد۔ یہ سفر شروع ہوا کہاں سے ہوا، اور اس کے بارے میں جو 5 نظریے پیش کیے جاتے ہیں، یہ 5 نظریے اصل میں 2 ہی نظریے بن جاتے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان شیب ابی طالب اور مکہ کی پہاڑیوں سے کچھ اتنے قریبی تھے۔ اگر جناب خدیجہ کے مکان سے بھی پیغمبر اسلام گئے ہوں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکے کی پہاڑیوں سے گئے ہیں یا شیب ابی طالب سے گئے ہیں۔ البتہ دوسری روایات جو وہ ہے سفر میں معتبر ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب آرام فرما رہے تھے۔ کہاں آرام فرما رہے تھے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ جو ہجر اسماعیل علیہ السلام گول دیوار بنی ہوئی تھی وہاں آرام کر رہے تھے۔ دوسری روایت یہ ہے حضرت ام ہانیہ کے مکان میں۔ حضرت ام ہانیہ حضرت علی کی بڑی بہن تھی اور حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ چنانچہ جب پیغمبر اسلام اپنے گھر سے خانہ کعبہ کی طواف کے لیے جاتے تھے اور کبھی دوپہر کو یا رات کو بہت تھک جاتے تھے، تھوڑی دیر اپنے چاچا زاد بہن کے گھر میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ 27 رجب سن 1090 کی شب تھی، آدھی رات کا وقت ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی چاچا زاد بہن ام ہانیہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں تھے۔ پیغمبر اسلام کی ایک طرف حضرت حمزہ اور ایک طرف جناب جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یہ بات بھی کوئی عجیب نہیں لگتی، کیونکہ 10ویں سال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کتنی بڑھ چکی تھی، تو عین ممکن ہے کہ خاندان بنی ہاشم میں سے رات کے وقت پیغمبر اسلام کو تنہا کہیں جانے نہیں دیتے تھے، نہ دن کے وقت۔ اور خصوصاً یہ 3 شخصیات جو خاندان بنی ہاشم کے بہادر ترین شخصیات تھی، یہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ کسی نے آ کر میرے پاؤں کو آہستہ سے ہلایا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، اور جبرائیل امین کے ساتھ ایک اور فرشتہ ہے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، وہ کون ہے پیغمبر اسلام کی دائیں طرف؟ وہ کون ہے پیغمبر اسلام کی بائیں طرف؟ اور وہ کون ہے پیغمبر اسلام کی بائیں طرف؟ جبرائیل علیہ السلام ایک طرف پیغمبر اسلام کے پاؤں کو ہلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار فرما رہے تھے، اور دوسری طرف اس رشتے کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو لیٹے ہوئے ہیں یہ ان کے چاچا زاد بھائی علی ہیں، اور وہ جو دوسرے نوجوان ہیں یہ ان کے چاچا زاد حمزہ ہیں جو سید الشہداء ہونے والے ہیں، اور وہ جو پانتی طرف ہیں وہ ان کے بڑے چاچا زاد جعفر تیار ہیں، جنہیں پروردگار جنت میں اڑنے کے لیے 2 پر عطا کرے گا۔ جبرائیل علیہ السلام اس فرشتے کو جو دنیا والوں کے لیے نیا ہے اور دنیا والے اس کے لیے نئے ہیں، ان شخصیات کا تعارف کرواتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں بیدار ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ یہاں پر ایک نقطہ جو لوگوں کو عجیب محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ذرا کم ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام بار بار جبرائیل علیہ السلام سے سوالات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ظاہری طور پر یہ پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہے اور جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ سوال وہ آدمی بھی کرتا ہے جو لا علم ہے، اور سوال وہ آدمی بھی کرتا ہے جسے ساری معلومات ہو، مگر کسی تیسرے آدمی کو سمجھانے کے لیے کوئی سوال کیا جاتا ہے۔ معراج کے واقعے کے اکثر سوالات ایسے ہیں کہ امت کے کان تک کچھ چیزیں پہنچانا ہے، چنانچہ جبرائیل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال جواب کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کو بیدار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل امین نے کہا، اے اللہ کے رسول، پروردگار عالم نے ایک امانت دے کر میرے ساتھی فرشتے کو بھیجا ہے۔ وہ فرشتہ پہلی مرتبہ خدمت رسول میں حاضر ہوا ہے، سلام کر کے کہتا ہے، اللہ کے رسول، پروردگار عالم نے آپ کے سامنے 2 پیشکش رکھی ہیں، جس کو چاہیں قبول فرما لے۔ پہلی پیشکش یہ تھی کہ وہ چابیوں کا ایک گچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں یہ سب کی چابیاں ہیں، اسے آپ سنبھال لیجئے اور ساری دنیا کے بڑے حاکم بن جائیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، دوسری پیشکش کا کیا ہے؟ یا پھر اسے چھوڑ کے آپ اللہ کے عام سے بندے بن جائیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا، میں اس کو قبول کرتا ہوں کہ اپنے پروردگار کا بندہ بنوں، چاہے کتنا ہی پیشتر ہو، مگر وہ بادشاہت مجھے قبول نہیں ہے کہ جو بندگی سے دور کرنے والی ہو۔ تبھی کلمہ میں اشہد ان محمدً عبدہ پہلے آتا ہے، پھر رسولہ آتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے دنیا کے خزانوں کو ٹھوکر ماری اور اللہ کی بندگی کو قبول فرمایا۔ اللہ کی بندگی کے لیے کتنا ہی ظاہری اعتبار سے پستی کو اختیار کرنا پڑے، پیغمبر اسلام اس کے لیے تیار ہیں۔ جس وقت پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا، وہ فرشتہ تو چلا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، اور جسے ہی جبرائیل نے یہ کہہ کر میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام ایک جانور کو لے کر آتے ہیں جس کا نام براق بتایا جاتا ہے۔ براق یعنی بجلی کی مانند، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ دونوں فرشتے اس انداز سے اسے لے کر آتے ہیں کہ میکائیل علیہ السلام نے اس کی لگام کو پکڑا ہوا ہے اور اسرافیل علیہ السلام اس کی رکابوں کو تھامے ہوئے ہیں، اور اس جانور کو لا کے پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑا کیا گیا، جس کی تفصیلات روایاتوں میں ملتی ہے کہ یہ ایسا جانور تھا جو گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ نور کی بنی ہوئی اس کی لگام تھی اور نور کی بنی ہوئی چین تھی، اس پر رکھی ہوئی تھی
اس جانور کا پسینہ قطروں کی شکل میں نہیں ٹپکتا، موتیوں کی شکل میں ٹپکتا ہے۔ اس کا ایک قدم یہاں اور دوسرا وہاں پڑتا ہے جہاں تک نظر کی حد جاتی ہے۔ براق کو لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا کیا گیا اور جبرائیل امین نے کہا، اے اللہ کے رسول، پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ ابدیت کو قبول کر لیں تو یہ سواری حاضر ہے، آپ کو آسمانوں پر تشریف لے جانا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے براق قریب پہنچتے ہیں۔ براق انتہائی خاموشی کے ساتھ کھڑا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہونے میں سہارا دے رہے ہیں، مگر جب یہ دیکھا کہ براق بالکل خاموش کھڑا ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کے چہرے پر ایک خاک مارا اور کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، اتنا خاموش کیوں کھڑا ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ کائنات کی افضل ترین شخصیت آج تم پہ سواری کر رہی ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ براق پر اس سے پہلے بھی تقریباً ہر نبی سوار ہو چکا تھا۔ اس اعتبار سے بڑی خاموشی اور بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس میں وہ جوش نہیں تھا، وہ خوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے جس وقت تنقید کی تو براق ایک مرتبہ چونکتا ہے اور پیغمبر استقبال کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں اور براق چلنے لگتا ہے۔ یہاں پر بھی 3 روایتیں ہیں کہ بعض روایتوں میں ہے کہ براق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے آسمانوں تک لے گیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، براق پیغمبر اسلام کو مکہ سے بیت المقدس تک لے گیا اور بیت المقدس سے پھر ایک سرخ یاقوت کا بنا ہوا تخت لایا گیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ براق نے پیغمبر اسلام کو مکے سے بیت المقدس پہنچایا، پھر نور کی ایک سیڑھی لگائی گئی آسمانوں کی طرف، اس لیے یہ معراج کا واقعہ کہلاتا ہے۔ پیغمبر اسلام براق پر سوار ہوتے ہیں اور مراد اپنی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا ہی براق حرکت میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ کی 2 گھاٹیوں سے گزرا تو پہلی گھاٹی کے نزدیک میں نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص کھڑا ہے جس کے بال اس کے ہاتھوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اس نے مجھے دیکھا، کہا، السلام علیکم یا اولو والسلام علیکم یا آخرو والسلام علیکم یا حاشرو۔ میں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے یہ کہا اور براق اتنی دیر میں آگے بڑھ گیا۔ دوسری گھاٹی کے نزدیک جب براق پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص کھڑا ہے جس کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح سے مجھے سلام کرتا ہے۔ اور پھر براق اتنی دیر میں دوسری گھاٹی سے آگے بڑھ چکا تھا۔ براق تھوڑا آگے گیا تو دائیں طرف سے کسی نے مجھے پکارا، مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر ایک کی آواز سن کے متوجہ ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی توجہ نہ دی کہ کون پکار رہا ہے۔ براق آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ بائیں طرف سے کسی نے مجھے پکارا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں اور اس کی آواز کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کی آواز کی طرف توجہ دینے کا میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، میں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ براق اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک انتہائی خوبصورت عورت 16 سنگسار کیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھا، اور ایک مرتبہ میرے کان میں ایسا پتھر کی آواز آئی کہ جس نے دل کو دہلا دیا۔ اس کے بعد براق چلتا رہا۔ میں نے اب جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک انتہائی سرسبز علاقہ چلا جا رہا ہے، کھجوروں کے باغی باغ ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا، اللہ کے رسول، یہ طیبہ کی سرزمین ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں ہجرت کر کے آپ کو پہنچنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر تو میں یہاں اتر کے 2 رکعت نماز ادا کروں گا۔ براق کو رکوایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین پر 2 رکعت نماز ادا کی، جو بعد میں مدینہ طیبہ کہلائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے تھے تو ایک مسجد راستے میں آئی۔ جبرائیل امین نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس مسجد کو دیکھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون سی مسجد ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے جد حضرت آدم علیہ السلام کی مسجد ہے، اور یہ پیغمبروں کا مصلی بھی کہلاتی ہے، اس لیے کہ کثرت سے پیغمبروں نے یہاں نماز پڑھی ہے۔ یہ مسجد کوفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براق کو روکو۔ براق روکا گیا۔ مسجد کوفہ میں اتر کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، براق روانہ ہوا اور تیسرا مقام آیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، اسے پہچانتے ہیں؟ اب یہاں پہ اختلاف ہے کہ یہ تیسرا مقام کون سا ہے۔ زیادہ تر علماء نے لکھا ہے کہ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ طور سینا ہے، وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے اور جو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے راک بن گیا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے تیسرے مرحلے میں وہ کنواں دکھایا، اس کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بیٹوں سے بات کی تھی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا تھا۔ بہرحال یا کنواں دکھایا یا پہاڑ دکھایا، نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی تھی۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ روکو، میں یہاں بھی نماز پڑھوں گا، اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، براق آگے بڑھا۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ معراج کے سفر جاتے وقت پیش آیا، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، واپسی پہ پیش آیا۔ تو ہم دونوں دفعہ اس کو بیان کریں گے، کیونکہ یہ واقعہ آخر میں ایک دلیل بھی بتاتا ہے۔ یہ معراج کی سچائی کا واقعہ یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے علاقے سے آگے بڑھ رہے تھے اور بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، تو ایک تجارتی قافلے جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے اونٹ براق کے اڑنے کی وجہ سے گھبرا گئے، اور اتنی بری طرح سے گھبرائے کہ سارا نظام درم برم ہو گیا۔ ایک اونٹ نے اپنی کمر پر لدے ہوئے سارے سامان کا سارا قافلہ قریش مکہ کا تھا، اور یہ اونٹ جس نے سامان تجارت کو گرا کر توڑا، یہ ابو سفیان کا تھا۔ اس واقعے کے فوراً بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے رسول، اس مقام کو بھی پہچان لیجئے، اس مقام کو بھی پہچانیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ براق کو روکا جائے۔ براق کو روکا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی مدینہ میں، کوفہ میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شہر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مقام پر نماز پڑھتے ہوئے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے۔ یہ وہ رات تھی کہ بیت المقدس کے لوگ ہو تو رہے تھے، مگر ہر ایک پریشان تھا، اور یہ پریشان اس لیے تھا کہ اس زمانے کے طریقے کے مطابق بیت المقدس کی چاروں طرف ایک دیوار بنی تھی، اس پہ ایک بڑا دروازہ تھا۔ سارا دن دروازہ کھلا رہتا تھا، شام کو اس دروازے میں تالا لگا دیا جاتا تھا، اگلی صبح کو پھر کھول دیا جاتا تھا تاکہ رات کو چور یا ڈاکو نہ آ جائے، کوئی حملہ نہ کر دے۔ مگر آج رات یعنی 26 رجب کی جب شام آ رہی تھی، یہ چابی جس آدمی کے پاس تھی اسے گم ہو گئی، اور اسے بے انتہا تلاش کیا گیا۔ اس نے تو بتایا تھا کہ یہ چابی میں اپنے تکیے کے نیچے رکھتا ہوں، آج بھی وہیں رکھی تھی، مگر بہت ڈھونڈا، تکیے کو پھاڑا، بستر کو بھی پھاڑا، الماریوں کو بھی دیکھا، یہ چابی کسی کو نہ ملی۔ لوگ جاگ تو نہیں سکتے تھے، پریشانی کے عالم میں جا کر سو گئے، مگر ہر ایک سوچ رہا تھا کہ آج بیت المقدس کھلا ہوا ہے، اللہ خیر کرے، ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچ جائے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ آج کی رات بیت المقدس کے لیے کتنی برکت کی رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللحم سے آگے بڑھ کے بیت المقدس پہنچے، اور عین اس مقام پر جا کے رکے جہاں پر وہ مسجد ہے، اس میں تمام انبیاء نے نمازیں ادا کی ہیں، اور اس مسجد کے باہر لکڑی کا ایک کانٹا لگا ہوا ہے یا ایک پتھر بنا ہوا ہے اس ستون کی طرح سے۔ جو نبی بھی یہاں نماز کے لیے آیا، اس نے اپنی سواری کے جانوروں کو اس سے باندھا۔ ایک اور روایت ہے کہ وہاں پر ایک بڑا پتھر تھا، جبرائیل علیہ السلام نے اس میں ایک انگلی داخل کی، ایک سوراخ ہو گیا، براق کی لگام کو اس میں رکھ دیا گیا، اور پیغمبر اسلام بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہیں ساری مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں، اور یہ کون سی نمازی ہیں؟ تمام انبیاء و محسنین آج پیغمبر اسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو سب سے اگلی صف میں کھڑی ہوئی ایک انتہائی خوبصورت شخصیت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور آپ کو سلام پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کی امامت کرواتے ہیں۔ ادھر نماز ختم ہوئی، سارے انبیاء ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ یہ انبیاء وہ ہیں جن کو ابھی سمانوں پر بھی پیغمبر اسلام سے ملنا ہے، وہ رخصت ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسی پتھر کے نیچے سے جس سے براق کو باندھا گیا تھا 3 پیالے نکالے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔
جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر کے نیچے ایک چٹان میں ہاتھ ڈالا، پہلا پیالہ باہر آیا اور یہ پیالہ پانی کا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں اس کو نہیں پیوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ ڈالا، چٹان کے نیچے سے دوسرا پیالہ آیا جس میں شراب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا میں اس کو بھی نہیں پیوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر جو ہاتھ ڈالا، تیسرا پیالہ دودھ کا نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا اور اس دودھ کو نوش فرمایا۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول، اب ہمیں سمانوں کی جانب چلنا ہے، یا تو اسی براق پر گئے یا نور کی سیڑھیاں لگائی گئی یا یاقوت کا تخت لگایا گیا۔ آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 آسمانوں کی سیر اور وہاں پر دیکھے جانے والے مناظر کے بارے میں بتائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔